56 برس قبل پی آئی اے کی پرواز کو قاہرہ میں پیش آنے والے حادثے میں عجیب طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک طرف کئی شعبوں کی اہم شخصیات لقمہ اجل بنی تو دوسری جانب 6 مسافر اور 6 ہی بندر زندہ بچ گئے تھے۔ آئیے اس حادثے سے جڑے چند اہم واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 20 مئی 1965 کی صبح پی آئی اے کی پرواز PK-705 کو قاہرہ میں پیش آنے والے حادثے میں 6 مسافر ہی زندہ بچ سکے تھے۔ دی ٹائمز لندن کی رپورٹ کے مطابق 6 انسانوں کے علاوہ اس پرواز پر سوار 6 بندر بھی زندہ بچ گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں جلال الکریمی وہ واحد مسافر تھے جو حادثے کے بعد چل پھر رہے تھے۔ حادثے کے بعد طیارے کے ملبے میں آگ لگی ہوئی تھی اور جلال زخمی حالت میں بچ جانے والے مسافروں کی تلاش کر رہے تھے۔ جلال الکریمی کے مطابق پرواز کے لینڈ کرنے سے 10 منٹ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اپنے حفاظتی بیلٹ باندھ لیں، اور اس کے چند لمحوں کے بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں زمین پر چل رہا تھا۔ اپنے ایک دوست صلاح الدین کو دیکھا اور انہیں ملبے سے باہر نکالا، پھر 2 اور مسافروں کو ملبے سے باہر نکالا۔ وہ حادثے کے وقت پی آئی اے کے شعبہ تعلقات عامہ سے وابستہ تھے۔ اس حادثے میں بچ جانے والوں میں صلاح الدین، یونیورسل ٹریولز کے شوکت مکلائی، پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر جلال الکریمی، کراچی کے ہوٹل ڈی فرانس کے مالک عارف رضا، گلوبل ٹریول سے وابستہ ظہور اور ایرو ٹریولز کے امان اللہ کھانڈے والا شامل تھے۔ مومی گل دورانی نے صبح کے تقریباً 2:45 بجے قاہرہ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی اس پرواز کے اترنے کا اعلان کیا۔ اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیجئے۔ انہوں نے یہ اعلان طیارے کے پچھلے حصے میں کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ قریب ہی ایک خالی نشست پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی طیارہ ایک دھماکے سے زمین سے ٹکرایا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ حادثے سے کچھ دیر پہلے کا یہ منظر زندہ بچ جانے والے صلاح الدین صدیقی نے BBC کو بتایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصر میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے اچھے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ سے فقط 12 میل کے فاصلے پر موجود جائے حادثہ پر ہنگامی امداد کئی گھنٹوں کے بعد پہنچی تھی۔ پی آئی اے کی یہ پرواز کراچی سے براستہ ظہران، قاہرہ اور جنیوا لندن کے لیے رواں دواں تھی۔ قاہرہ میں اپنے دوسرے سٹاپ پر جب یہ پرواز اتر رہی تھی تو ایئرپورٹ سے 12 میل پہلے زمین سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 121 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مرنے والوں میں 4 ایئر ہوسٹس بھی شامل تھیں، جنہیں اس پرواز کی اہمیت کے لحاظ سے ایک خاص طور پر مہمانوں کی خدمت کے لیے پی آئی اے انتظامیہ نے منتخب کیا تھا۔ ان میں ایک ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی تھیں، جو گزشتہ دہائی سے اپنی پرکشش شخصیت اور حسن کی وجہ سے پی آئی اے کی شناخت بن گئی تھیں۔ مومی گل دورانی نہ صرف پاکستان کی قومی ایئر لائن کی شناخت تھیں، بلکہ پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے دنیا کی 10 بہترین ایئر ہوسٹس میں بھی شمار ہوتی تھیں۔ مومنہ گل دورانی، جنہیں ان کے دوست پیار سے مومی گل بھی کہتے تھے، پاکستان کی معروف موسیقار سہیل رانا کی بیگم قندیل گل کی بہن تھیں۔ مومی گل اس پرواز کے عملے میں وہ شامل نہیں تھیں۔ انہیں عموماً خاص پروازوں میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن طیارے کے عملے کی ایک ایئر ہوسٹس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کی جگہ مومنہ کو جانا پڑا۔ مومنہ دورانی کا تعلق افغانستان کے شاہی خاندان سے تھا، جن کی نسل ہندوستان میں سہارنپور اور امرتسر میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ جب مومی 20-21 برس کی عمر میں پی آئی اے میں شامل ہوئیں تو وہ جب کسی محفل میں آتیں تو لوگ ان کے لیے احتراماً ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے وہ ایک شہزادی ہوں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر کے قریشی اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حیاء الدین بھی اس پرواز میں سوار تھے۔ روزنامہ امروز لاہور کے چیف نیوز ایڈیٹر حمید ہاشمی، لاہور سے تعلق رکھنے والے اپنے وقت کے معروف پرنٹر اور پریس کے مالک مجید المکی اس پرواز کا حصہ تھے۔ ان کے پریس کا نام الائٹ پریس تھا، جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک عمارت میں تھا۔ ان کی سندباد ٹریولز کمپنی بھی تھی۔ لاہور سے جانے والے صحافیوں میں ابو صالح اصلاحی بھی شامل تھے۔ ابو صالح معروف عالم دین امین احسن اصلاحی کے صاحبزادے تھے
اور اس وقت روزنامہ مشرق کے ایڈیٹر تھے۔ ناظرین گرامی، نوائے وقت لاہور سے وابستہ عرفان چغتائی بھی اس پرواز میں سوار تھے۔ اس وقت کے کراچی کے بڑے اخبار روزنامہ انجام سے وابستہ صحافی طفیل احمد جمالی کو بھی میجر جنرل ریٹائرڈ حیاء الدین کی جانب سے دعوت ملی، لیکن جب وہ سوار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ چلا پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ جنرل ریٹائرڈ حیاء الدین اور کئی لوگوں نے کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح سوار ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر گھر چلے گئے تھے۔ وہ بہت ناراض تھے۔ اگلی صبح اخبار میں دیکھا کہ حادثہ ہو گیا۔ وہ پہلے تو روئے، پھر جان بچ جانے پر بہت خوش ہوئے۔ مارننگ نیوز کے زوار حسین کو بھی پی آئی اے کی پرواز کے لیے دعوت ملی۔ انہوں نے یہ خبر ساتھیوں کو سنائی تو ثبت فاروق فریدی نے تحقیق کے سلسلے میں مصر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر زوار حسین ثبت فاروق کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ثبت فاروق ریسرچ مکمل کرنے روانہ ہوئے مگر منزل تک نہ پہنچ سکے۔ زوار حسین کے مطابق صحافی ایم بی خالد کراچی جم خانہ کے سامنے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اچانک اس پرواز میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہوٹل سے اٹھے اور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ پاسپورٹ پاس نہ ہونے پر عملے نے جہاز میں سوار نہ ہونے دیا۔ خالد جلدی جلدی گھر گئے، اپنا پاسپورٹ تلاش کیا اور پھر ایئرپورٹ پر واپس پہنچے۔ وہ غالباً پرواز میں سوار ہونے والے آخری مسافر تھے۔ طیارے کے فلائٹ کمانڈر کیپٹن علی اختر خان کو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے رن وے 34 پر اترنے کی ہدایت کی اور انہوں نے طیارے کا اس جانب رخ کر کے نیچے اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق طیارہ زمین پر گرتے ہی صحرا میں آگ کی گیند کی مانند نظر آ رہا تھا۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق اس حادثے کی ممکنہ وجہ یہ تھی کہ طیارے نے سرکٹ کے لیے مناسب اونچائی کو برقرار نہیں رکھا اور جب تک یہ زمین سے ٹکرا نہیں گیا یہ تسلسل سے اترتا رہا۔ روزنامہ ڈان کی 23 مئی کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں مرنے والے مسافروں اور طیارے کے عملے کی قاہرہ کے امام شافعی سے منسوب ایک قبرستان کے قریب اجتماعی تدفین کی گئی۔